آج لوگ ماں باپ سے بھی حسد کرتے ہیں، جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بعد بھی قوم نہیں سمجھ رہی ہے نا، پھر کہتے ہیں یہ کیسی بلا آئی ہے، پریشانی، بلا تو اسی وجہ سے تو آئی ہے۔ ماں کو ماں سمجھتے، باپ کو باپ سمجھتے، بڑوں کو بڑا سمجھتے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات ہوتے نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ حضرت جوان ہے اور ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالی دینا اللہ اکبر کتنی یعنی خطرناک بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جوان کو بلا کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ خبر دی گئی، جوان آیا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مٹکے میں پانی بھرو، اور مٹکے میں پانی بھرنے کے بعد مٹکا اس کے پیٹ پر باندھ دیا گیا، وہ جوان کے پیٹ پر باندھ دیا گیا اور کہا کہ اب تجھے ایسا ہی رہنا ہے۔ اب امیر المومنین کا حکم ہے نا۔ مشکل سے ایک دن گزرا، وہ بے چین بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ نظر کیجئے، اب اس کے بعد میں کبھی ماں کو گالی نہیں دوں گا، آپ سے میں معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اب کہ بس اتنا یہ کرو کہ مٹکے کا پانی خالی کر دو اور خالی مٹکا اس کے پیٹ پر باندھ دو۔ جب خالی مٹکا پیٹ پر باندھا گیا تو خالی مٹکا لے کر جب وہ چلنے لگا تو بہت بے چین بے قرار، اب مٹکا پیٹ پر، تو اب کیا کرتا ہے، اب کس کی سفارش اور کس کو لے کر جاؤ امیر المومنین کی بارگاہ میں جو میری سفارش سن کر کے مٹکا میرے پیٹ سے ہٹا دیں گے؟ امیر کا حکم ہے، کون یہ کر سکتا ہے؟ ماں کی بارگاہ میں پہنچا، ماں اب تو ہی چل۔ میری ماں چل کے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دے کہ آج کے بعد میں کبھی تمہیں گالی نہیں دوں گا، ستاؤں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں آتی ہے اور وہ لڑکا جب آتا ہے تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ تو پانی بھرا ہوا مٹکا ایک دن پیٹ پر نہ رکھ سکا، خالی مٹکا تیرے پیٹ پر رکھا گیا تو تو بے چین بے قرار ہو گیا، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، بستر پر جا کر سوتی تو بھی ماں پیٹ سے جدا کر کے تجھے الگ نہیں رکھتی، سوتی تو پیٹ میں، کھاتی تو پیٹ میں، چلتی تو پیٹ میں، 9 مہینے تک جس ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا اس ماں کو تو گالی دیتا ہے؟ 2 دن مٹکے کو تو پیٹ پر نہیں رکھ سکا، اس نے کتنی تکلیفیں تیرے لیے برداشت کی ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ حسد ہی ہوتا ہے جو والدین کی فرما برداری خدمت کرنے نہیں دیتا، حسد ہی ہوتا ہے اتحاد پیدا کرنے نہیں دیتا، حسد ہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے نہیں دیتا، اور جہاں حسد والی بیماری ختم ہو گئی ہمارے درمیان سے تو سمجھ جانا کہ ہمارا معاشرہ چمکتا دھمکتا نظر آئے گا، ہمارا جوان اسلام کے قوانین پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، ہمارا جوان اللہ و رسول کے قانون پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم مجھے آپ کو سبھی کو حسد جیسی بیماری سے مولا محفوظ فرمائے۔